ما نقصت صدقۃ من مال. رسول اللہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ معاذ اللہ، آپ کو یقین نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان جب یہ احادیث پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ابلاغ اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے. اللہ کی قسم، تیرے پاس کل جائیداد اگر 1 کروڑ بھی ہے، تو 1 کروڑ کا 1 کروڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا. ما نقصت صدقۃ من مال. اللہ کی قسم یہ صدقہ تیرے مال کو کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھاتا چڑھا جائے گا. اللہ کے رسول تو یہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کر، خرچ کر، خرچ کر تاکہ میں تیرے اوپر خرچ کروں. اور یہ صرف رمضان کے ساتھ حدیث رمضان کے لیے مختص نہیں ہے، یہ حدیث ہر دن کے لیے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اس نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا، اور ہم اس نیکی سے غافل ہیں، اور ہم اس نیکی کی عظمت اور قدر و منزلت کو بھول چکے ہیں. آسمان سے ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر روز. یہ رمضان کی بات نہیں ہے. ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العزت جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے تاکہ وہ اور زیادہ خرچ کر سکے. اللہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، اللہ اس کے مال کو روک لے، اس کی برائیوں کو روک لے، اس کے مال کو تلف کر لے. وہ تیرے راستے میں نہیں دیتا تو اس کو مال عطا نہ کر. مجھے بتائیے ایمانداری سے، کیا ہمیں وحی پہ یقین ہے کہ نہیں؟ یہ فرشتے کس نے بھیجے ہیں؟ کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے. کوئی مشکل بات ہے؟ کس نے بھیجے ہیں؟ ان کو دعا کس نے سکھائی ہے؟ یہ دعا کس کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ کتنی عام فہم بات ہے. اللہ ہی نے بھیجے ہیں، اللہ ہی نے دعا سکھائی ہے، اللہ ہی دعا کہنے کا کہہ رہا ہے. تو پھر اللہ جب خود کہہ رہا ہے یہ دعا کر کے آؤ، ہر روز دھرتی کے اوپر اترو اور ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں، جہاں جہاں صبح طلوع ہو رہی ہے یہ ندا دیتے چلے جاؤ، تو کیا اس دعا کو اللہ قبول نہیں کر رہا؟ اس کی قبولیت میں فرشتے جو دعا کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ آیا تو سمجھ لیجئے، فرشتے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے عمل کرتے ہی نہیں ہیں. جو اب بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، دعا تو قبول ہو گئی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. پھر جب مال طلب ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال رک گیا، میں تو بڑا کاروباری تھا، میرے پاس تو بڑے پیسے تھے، میں تو بڑا کمانے والا تھا، میرا بڑا اچھا سسٹم چل رہا تھا. علامہ صاحب بڑی ماہانہ کمائی تھی، بڑی انکم تھی. فَيَقُولَ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا، کاروبار رک گیا. کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. میں نے رب نے تیرا مال نہیں روکا، تو نے مسکینوں کا اکرام نہیں کیا، تو نے سائلوں کا احترام نہیں کیا، تو نے یتیموں کو پیسے نہیں دیے، تو نے لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور تو رب کے اوپر الزام لگا رہا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور تو یہ مال کو جمع کر رہا ہے، اور جمع کرتے کرتے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور یہ جمع کرتے کرتے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا کا پورا میں ہی ہڑپ کر جاؤں، اس کے اندر لوگوں کا حصہ نہیں ہے، اس کے اندر مخلوقات کا حصہ نہیں ہے. کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تو نے ہی یتیموں کی کفالت نہیں کی. آپ کو اور مجھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ کمائی ہمارے برین کی وجہ سے، ہماری انٹلیکچوئلزم کی وجہ سے، ہماری جو سوچ ہے، جینیس ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. اللہ نے عطا کیا، اللہ اسی مال میں سے اپنا حق مانگ رہا ہے، اپنے لیے قرضہ مانگ رہا ہے.